عرب کے شرفاء کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے 2 سال دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچوں کی صحت اور ان کی نشو و نما اچھی ہو سکے اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ اسی سلسلے میں بنو سعد کے قبیلے میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا، تو وہاں کی عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلیں۔ مکہ کا سفر کیا انہوں نے، تو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ شامل ہوئیں۔ تو اس وقت بنو سعد کے اندر بڑا سخت قحط پڑا ہوا تھا، تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا سخت قحط نہیں دیکھا۔ کہتی میں جب ان کے ساتھ نکلی تو ہماری ایک خچر تھی اور ایک اونٹنی تھی، دونوں بہت لاغر تھیں۔ تو قبیلے والوں کے ساتھ جب ہم نے سفر کیا تو بہت ہمیں مشکلات پیش آئیں اور طرح طرح کی ہمیں باتیں بھی سننی پڑیں کہ حلیمہ تیری تو سواریاں بہت سست ہیں جس کی وجہ سے ہم لیٹ پہنچیں گے۔ کہتے جیسے مشکلات سے گزر کر ہم وہاں پہنچے تو وہ ہم سے قافلہ تھوڑی دیر پہلے چلا گیا، تو انہوں نے اپنا بچہ جو ہے وہ لے لیا، لیکن جب ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ سوائے محمد بن عبداللہ کے سب بچوں کو دائیوں نے جو ہے وہ اپنی گود لے لیا ہے، صرف ایک بچہ رہتا ہے اور سب کے سامنے اسے پیش کیا گیا، لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ بچہ در یتیم پیدا ہوا ہے، اس کی بیوہ ماں اور اس کا دادا ہمیں کیا انعام و اکرام دیں گے، تو اس نیت سے انہوں نے یہ سعادت حاصل نہیں کی۔ لیکن جب گھر میں آنے کی واپسی ہوئی تو میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا کہ خالی ہاتھ جانا مجھے مایوب سا محسوس ہوتا ہے، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی اپنی گود لے لیں، تو اس نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب ہم نے اس بچے کو دیکھا اور اپنے رات کو اپنے اس ڈیرے پہ اپنے اس خیمے میں لے کے آئے، تو جب میں دودھ پلانے لگی اس بچے کو، تو پہلے جو ہے وہ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قریب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وافر دودھ عطا فرمایا کہ ایک جو میری گود میں پہلے بیٹا تھا، دونوں نے جی بھر کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین اور آپ کی برکت سے جب میرا شوہر حارث اپنی اونٹنی کا دودھ دھونے گیا تو وہ بھی بہت لاغر تھی، بہت کم دودھ تھا اس میں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ صبح جب قافلہ نکلنے لگا تو ہماری سواریاں ان سے بہت آگے نکل گئی، ان کو کراس کر گئیں، تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ذؤیب کی بیٹی، یہ تمہاری وہی سواریاں ہیں جو کل تک چل نہیں پا رہی تھی، آج ان کو کیا ہوا کہ یہ ہماری تندرست سواریوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہیں؟ تو اس نے کہا یہ سواریاں تم نے چینج کی ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں نے سواریاں چینج نہیں کی بلکہ سوار چینج کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ چلتا اپنے گھر میں چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے اس علاقے میں قحط تو موجود تھا، لیکن جب بھی وہ بکریاں چرنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کی باہر جاتی تو وہ سب سے زیادہ دودھ بھی دیتی، ان کے دودھ بھرے ہوتے، برتن بھر گئے، پھر اتنا مال دیا اللہ نے کہ سب لوگوں کا رات کو تیل کی کمی کی وجہ سے دیا بند ہوتا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات دیا بھی بلتا رہتا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ ہم اپنے بچوں کو، وہ کہتے لوگ اپنے جو چرواہے تھے جن کی ڈیوٹی تھی، کہتے کہ وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ جگہ کی برکت نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ تو 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، آپ نے ان کا دودھ نوش فرمایا۔ 2 سال بعد جب وقت پورا ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس دینے آئیں تو مکہ کے اندر ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، تو آپ نے عرض کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ ہمارا جی تو نہیں چاہتا ہم اسے دیں،
اندر یہ بھی خواہش تھی کہ اس کی آنے سے برکت آئی ہے اور ہمارے بھوک افلاس ختم ہو چکی ہیں۔ تو دل میں یہ بھی نیت تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جائیں۔ تو وہ مرض کا پتہ چلا تو انہوں نے پر زور جو ہے وہ اصرار کیا کہ یہاں وبائی مرض پھیلا، ہم اس کو واپس لے جاتے ہیں۔ تو جب وہ واپس وہ ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اس طرح سے ڈیل کیا کہ آپ ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا کہ آپ مزید اس کو اپنے پاس رکھیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے آئیں۔